بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو شخص تعلیم دے اس کی فضیلت نماز روزہ رکھنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے معمولی آدمی پر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تنبیہ الخواطر جلد 440۔ سب سے زیادہ سخی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ سخی ہوں اور میرے پاس سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلائے۔ وہ قیامت میں ایک امت بن کر آئے گا۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے نمبر پر جس سے بڑا سخی ہے جو اپنی جان تک خدا کے لیے دے اور شہید ہو جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از ترغیب جلد اول۔ لوگوں کو مفت تعلیم دو جیسے تم کو مفت تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پر مراد دین کی تعلیم ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنز الاعمال 29379۔ برے علماء، میری امت کے برے علماء وہ ہیں جو علم دین کو تجارت بنا لیں، اس کو دولت مندوں کے ہاتھ بیچیں۔ خدا کبھی ان کی اس تجارت کو فائدے کی تجارت نہ بنائے، اس لیے کہ جو آخرت کے عمل کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو شخص علم دین کو چھپائے یا اس پر اجرت مانگے وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ قرآن کی تعلیم دو اور حاصل کرو، مگر اس کو روزی کمانے اور اترانے اور تکبر کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از تنبیہ الخواطر 360۔ کنز الاعمال 19150۔ جو علم دین کو روزی کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں، میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے کچھ ماننے والے ایسے بھی ہیں جو آپ سے علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے شیعوں کو تعلیم دیتے ہیں، اس کے بدلے میں لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو مال و دولت سے نوازا بھی جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کی روزی کمانے کا ذریعہ نہیں۔ علم دین کو روزی کمانے کا ذریعہ بنانا یہ ہے کہ خدا کی ہدایت کے بغیر غلط فتوے دے کر دولت کمائی جائے اور اس طرح دوسروں کے حقوق مارے جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2 صفحہ 117، مانی الاخبار صفحہ 175۔ میں نے امام سے پوچھا کہ کیا معلم کا پیشہ حرام ہے؟ فرمایا خدا کے دشمن جھوٹ بولتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی قرآن کی تعلیم نہ دے۔ اگر قرآن کے معلم کو کوئی اپنی اولاد کے قتل کی دیت بدلے کی رقم بھی دے دے تو وہ بھی قرآن کے معلم کے لیے جائز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فروع کافی جلد 5 صفحہ 121۔ نوٹ: آخری مطلب یہ ہے کہ قرآن کا معلم خود مطالبہ نہ کرے مگر لوگ اس کو ضرور نوازیں۔ علم حاصل کرو کیونکہ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، اس کی مشق کرنا اور یاد کرنا تسبیح ہے۔ علم کے بارے میں بحث و مباحثہ جہاد ہے، نہ جاننے والوں کو تعلیم دینا صدقہ دینا ہے۔ علم اکیلے میں تمہارا دوست ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے زینت ہے۔ علم گری ہوئی قوموں کو بلند کرتا ہے، ان کے لیے نیکیوں کا رہنما یعنی ان کو راستہ دکھانے والا بناتا ہے۔ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے کاموں کو سامنے رکھا جاتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی ان کے علم سے قومیں فائدے اٹھاتی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد اول۔ جو طالب علم عالم کے دروازے پر علم حاصل کرنے جاتا ہے اس کے ہر قدم کے بدلے خدا 1 سال کی عبادت لکھتا ہے۔
جناب رسول خدا از بہار جلد اول۔ رات دن علم حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت مقرر کرو، کیونکہ یہ کام نہ کرنے سے ایسا نقصان ہوگا جو کسی طرح پورا نہ ہوگا۔ حضرت لقمان کی وصیت از بہار جلد اول۔ جو شخص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرے، پھر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، وہ آسمانوں میں عظیم انسان پکارا جاتا ہے۔ پھر اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، احترام کرتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے علم سے تجوریاں بھرنے کی خواہش کرتا ہے تو پھر وہ خود ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 2 کنز الاعمال حدیث 29,342۔ جو علم حاصل کر کے اس پر عمل کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ جو علم سے دنیا کماتا ہے تو اس کا صرف دنیا کا حصہ ہوتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار یعنی اس کو اپنی صرف مال عزت ملتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ جو دکھاوے یا شہرت اور برتری حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے مال سمیٹتا ہے، خدا اس سے برکت چھین لیتا ہے، اس کو خود اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص غیر خدا کے لیے علم حاصل کرتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 77۔ یعنی علم صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اس سے اجر لینے کے لیے حاصل کرو۔ جو شخص عمل نہ کرے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے، وہ اللہ سے مذاق کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 29,067۔ جو شخص صرف تقریریں کرنے کے لیے علم حاصل کرے تاکہ لوگوں کے دلوں کو جیت سکے تو خدا اس کے عمل کو قبول نہ کرے گا اور نہ اس سے کسی معاوضے کو قبول کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال 29,022۔ جو خطابت کرتا ہے اور اس کا مقصد ریاکاری، دکھاوا، شہرت ہوتا ہے تو خدا قیامت کے دن اس کو ریاکار، شہرت پسندوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ خدا اس کا علم لوگوں کو سنوارے گا مگر خود اس کو ذلیل کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ 4 باتوں کے لیے ہرگز علم حاصل نہ کرو۔ نمبر 1 علماء پر اترانے کے لیے۔ نمبر 2 بے وقوفوں سے لڑنے کے لیے۔ نمبر 3 دکھاوے کے لیے۔ نمبر 4 حکومت یا حکم چلانے کے لیے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف موڑنے کے لیے۔ اس کے برعکس اس اجر کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرو جو خدا کے پاس علماء طلباء کے لیے ہے۔ علم سے وہ چیز طلب کرو جو خدا کے پاس ہے، کیونکہ وہ اجر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کے سوا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رہے نام اللہ کا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کروانے کا اولین مطلب امامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 2۔ کیونکہ خداوند عالم نے امت مسلمہ کے لیے صرف 12 امام ائمہ اہل بیت مقرر فرمائے ہیں، کسی کو خدا نے امام مقرر نہیں فرمایا۔ علماء 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو اپنے علم کے ذریعے زندہ ہیں، یعنی عالم با عمل۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان۔
السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔